یہی وجہ ہے ایک صحابی ہے حضرت کعب، ایک صحابی یہ حدیث شریف میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے ایک دن پوچھا تھا کہ حضور عالم کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت کعب نے حضرت عمر کو جواب دیا تھا، عمر عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ اے صحابی رسول، وہ کون سی چیز ہے جو ایک عالم کے دل سے علم کے نور کو نکال دیا کرتی ہے، علم کے برکات کو ختم کر دیتی ہے؟ تو حضرت کعب فرماتے ہیں وہ لالچ ہے۔ لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ جس عالم کے دل میں ہوگی اس کے دل سے علم کا نور نکلے گا۔ اس لیے میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا کہ دنیا دار سیٹھوں کی جی حضوری مت کریے، رسول اللہ کی غلامی کا حق ادا کیجیے۔ حضرات گرامی، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو عالم کسی امیر کے دروازے پر مسجد یا مدرسے کے لیے جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کا یہ جانا اللہ کی راہ میں ہے۔ لیکن جو عالم اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی سیٹھ کی جی حضوری کرتا ہے، کسی امیر کے دربار کے چکر لگاتا ہے، کسی کی درباری کرتا ہے، تو اس کے دل سے علم کا نور نکلے گا، اس کے دل سے علم کی برکتیں ختم ہوں گی۔ اس لیے اپنے علماء سے مشورہ کروں گا، عرض کروں گا اور مشورہ دوں گا کہ مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دیکھا یہ گیا ہے کہ جو مولوی سیٹھوں کی جی حضوری کرتا ہے، جو مولوی سود خوروں کی جی حضوری کرتا ہے، وہ ضرورت پڑنے پر حق بات بیان کرنے سے اس کی زبان قاصر رہتی ہے۔ اس مولوی کی زبان غریبوں کے خلاف تو کھلتی ہے، لیکن حرام خور جو حرام بزنس کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، ان کی بات کرتا ہوں، ان کی بات جب آتی ہے تو اس مولوی کی زبان بند رہتی ہے، گنگی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے علماء سے ہماری قوم کو بچائے۔ حضرات گرامی، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے سب سے بہترین مخلوق علماء خیر ہیں، علماء دین ہیں، اور دنیا کے سب سے بدترین لوگ علماء سو ہیں، علماء شر ہیں۔ لیکن یہ سندربل اور ضلع لکھیم پور کے مختلف حصوں سے آنے والوں، آپ کیسے جانو گے کہ کون عالم شر ہے اور کون عالم خیر ہے؟ آپ کیسے جانو گے کہ کس عالم کے پاس بیٹھنا چاہیے اور کس عالم کی صحبت سے دور رہنا چاہیے؟ حضرات، جو عالم ہمارے بچوں کو مسجد کا نمازی بنا دے وہ عالم دین ہے، عالم خیر ہے، اور جو مولوی ہمارے بچوں کو مسجد سے دور کر دے وہ عالم شر ہے۔ جو عالم ہمارے بچوں کو تقلید کا عادی بنا دے وہ عالم خیر ہے، اور جو مولوی ہمارے بچوں کو تقلید کا مخالف بنا دے وہ عالم شر ہے۔ الغرض یہ کہ جو مولوی ہمارے بچوں کو رسول اللہ کا غدار بنا دے وہ عالم شر ہے، اور جو عالم ہمارے بچوں کو رسول اللہ کا وفادار بنا دے وہ عالم خیر ہے۔ اور کلیئر سن لو، جو مولوی یہ کہے کہ رسول کی تعظیم ایسے کرو جیسے کہ بڑے بھائی کی کرتے ہیں تو وہ عالم شر ہے، اور جو دنیا کو یہ بتائے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، شاہ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے۔ وہ عالم خیر ہے، عالم حق ہے۔ جو مولوی یہ کہے کہ رسول کو صرف بشر مانو، نور نہ مانو، وہ عالم شر ہے، اور جو دنیا کو یہ بتائے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ عالم حق ہے، عالم خیر ہے۔ جو مولوی یہ کہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے، وہ عالم شر ہے۔ اور جو عالم دنیا کو یہ بتائے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، وہ عالم حق ہے، عالم خیر ہے۔ جو مولوی یہ کہے کہ رسول اللہ کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ عالم شر ہے۔ اور جو دنیا کو یہ بتائے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، وہ عالم حق ہے، عالم خیر ہے۔ جو مولوی اپنے بچے کا جنم دن تو منائے لیکن حضور کی میلاد کو حرام کہے وہ عالم شر ہے۔ اور جو عالم دنیا کو یہ بتائے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی خون مثل فارس نجد پہ، دلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر
مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، وہ عالم حق ہے، عالم نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان، حضرت اللہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو مولوی اپنے بچے کا جنم دن تو منائے، اپنے بچے کا برتھ ڈے تو منائے، لیکن حضور کی میلاد کو حرام کہے، وہ عالم شر ہے۔ اور جو دنیا کو یہ بتائے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد پہ قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے، وہ عالم حق ہے، عالم خیر ہے۔ الغرض یہ کہ جو مولوی مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ کی محبت کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کرے، وہ عالم شر اشرف علی تھانوی ہے۔ اور جو عالم ہر سنی کے سینے کو حضور کی محبت کا مدینہ بنا دے، وہ عالم خیر امام احمد رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرت مفتی تبریز صاحب قبلہ رام پوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ، زندہ آباد زندہ آباد۔ حضرت نے حق ادا کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے عالم شر سے بچو، جی جی جی، بہت خوب حضرت، عالم خیر کی اطاعت کرو۔ ماشاءاللہ، جی جی ہر مولوی اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کے پاس بیٹھا جائے۔ جی جی جی، بے شک بے شک، کیا بات کہہ دی۔ عالم حق کی صحبت اختیار کرو، جی 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 عالم شر سے بچو۔ جی، اور سندربل والو، دین کو جتنا نقصان پہنچا ہے جی یہ علماء سو سے پہنچا ہے، اور دین آج تک زندہ ہے یہ علماء حق کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کہہ دی، علماء حق زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے ایسوں سے بچو۔ اور حضرات اب لگے ہاتھوں ایک بات اور کہہ دوں، انشاءاللہ میں تقریر میں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جی جس میں آپ کی ضرورتوں کا بھی حل ہو جائے، جی 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 جی، ضرورت ہے جی، عقیدہ بھی اچھا ہو جی اور جی، عمل بھی اچھا ہونے لگے، بس حق ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی حضرات جب بھی آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ کسان ہوں گے، جی جی، اکثر ہیں، اور لکھیم پور ضلع یہ اتر پردیش کا جغرافیائی اعتبار سے، زمینی اعتبار سے سب سے بڑا ضلع ہے۔ جی صحیح بات ہے، حق ہے جی تو یہاں کسان ہیں ہر طرف۔ جی، جب آپ کسان ہیں تو اس چیز کو بھی جانتے ہوں گے کہ جب بھی آپ کو فصل اگانا ہے، چاہے گیہوں کی، چاہے دھان کی یا دیگر فصلیں، خاص طور چاہے گنا، آپ کو جب بھی فصل اگانی ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو زمین تیار کرنی ہوگی، اس لیے کہ بنجر زمینوں پر فصلیں نہیں اگتی، فصلیں وہی اگتی ہیں جس کو جوتا جاتا ہے، بیج ڈالا جاتا ہے اور وہ زمین اس بیج کو قبول کرتی ہے۔ جی جی، بے شک۔ اور جب زمین تیار ہو گئی تو اس پر فصل اگائی جاتی ہے، فصل لگائی جاتی ہے، اور یہ فصل جب تک آپ کے گھر میں نہیں پہنچے گی، جب تک آپ اس کو کیڑوں مکوڑوں سے، جانوروں سے نہیں بچائیں گے۔ اگر آپ اس کو کیڑوں مکوڑوں سے، جانوروں سے بچائیں گے تب دانا آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا، ورنہ کھڑی کھڑی فصل کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ صحیح بات ہے۔ تبریز عالم قادری کو کہنے دو کہ جب ہندوستان میں اسلام کے لیے زمین تیار کرنے کی باری آئی تو بہرائچ کے غازی سرکار نے اپنا لہو دے کر کے اس ملک میں اسلام کے لیے زمین تیار کی ہے، اور جب زمین تیار ہو گئی تو تیار شدہ زمین پر فصل اگانے کے لیے اللہ نے خواجہ غریب نواز کو بھیج دیا، اور جب فصل تیار ہو گئی اور اس میں کیڑے مکوڑے لگنے لگے تو کیڑوں مکوڑوں کو مارنے کے لیے اللہ نے بریلی کی دھرتی پر امام احمد رضا خان کو تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، مسلک اعلی حضرات، مسلک اعلی حضرات، مفتی
مسلک اعلی حضرت. بہت خوب بیٹا, بہت اچھا. اس لیے نہ ہم سنی بہرائچ کے غازی کو بھولیں گے, کیا کہیں حضرت, بالکل نہیں. نہ خواجہ غریب نواز کو بھولیں گے. جی جی بے شک. او بابو, او ہیرو, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھو بیٹھو بیٹھو. عقیدے والا اجمیر شریف بھی جاتا ہے اور وہی عقیدے والا بریلی شریف بھی جاتا ہے. بے شک بے شک, حق ہے. اور جو ایک در کا مخالف ہے وہ سارے در کا مخالف ہے. جی جی بے شک, صحیح بات ہے. بولو جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہیں نہیں, بے شک.